نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دروس مستقل چل رہے ہیں اور ترجمہ و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا 22واں درس ہے۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کیا۔ کل کے دن جو کہ 15 ماہ مبارک رمضان ولادت بعثت سعادت امام حسن علیہ السلام بھی تھی، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے 114 تک کا ترجمہ و مختصر تفسیر آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا، لن يدخل الجنة، جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا لیکن، کون؟ من کان ہودا او نصارا، یہودی ہو یا پھر نصارا ہو، یعنی یہودی ہوگا تب جنت میں داخل ہوگا، کرسچن یا مسیحی ہوگا تب جنت میں داخل ہوگا۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، خداوند عالم فرما رہا ہے تلک امانیہم، یہ ان کا خیال خام ہے، یہ ان کے اپنے کی سوچ ہے۔ امانیہ، یہ ان کی تمنا اور آرزو ہے۔ تمنا اور آرزو حقیقت نہیں رکھتے ہیں، آرزو تو انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا و آرزو ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے ہاں قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ برہان اور دلیل ہونا چاہیے، خیال اور اپنے دماغ کی سوچ آرزو یہ کوئی اصالت نہیں رکھتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن یا یہودی ہو یا کرسچن ہو، نصارہ ہو۔ خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ ان کا خیال خام ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیلیں لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر غرور تھا، درحال ہے کہ یہ غرور بالکل واضح ہے کہ بالکل بیجا تھا، اس لیے کہ انہوں نے نہ تو کبھی رسول کی بات مانی اور مخالفت بھی کی، توریت میں تبدیلیاں بھی کی، انبیاء کا قتل بھی کیا، پھر اس کے بعد بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جنت میں جائیں گے۔
یا پچھلی آیتوں میں کہا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جائیں گے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، یعنی ہم فیہا خالدون کی منزل میں نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا عیسائی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ غرور دینی تھا۔ غرور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ غرور الگ الگ قسم ہوتا ہے، کبھی انسان کو اپنے مال پہ غرور ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو اپنے علم پر غرور ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو اپنے حسب اور نسب پہ کہ ہم سید ہیں اس پہ غرور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل اور حقیقت کیا ہے؟ ہاتو برہانکم، اپنی دلیلوں کو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلوں کو لاؤ۔ آگے آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اب اوپر دعویٰ ان کا بیان کیا گیا یہودیوں کا، اب یہاں پر خداوند عالم کیا فرما رہا؟ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ جو کہ اسلام لائے، اسلم یعنی قبول کرے، اسلام لائے۔ سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ شروع میں سورہ فاتحۃ الکتاب کی جب تفسیر بیان کی تو وہاں پہ میں نے اس کی وضاحت اور مولا کائنات کا قول بھی بیان کیا تھا کہ الاسلام ہوا تسلیم، تسلیم کا نام ہے۔ اب وہ کبھی یہودیت کے نام سے تھا، کبھی عیسائیت کے نام سے تھا، کبھی کسی مذہب کے نام سے رہا ہو، کبھی کسی مذہب کے نام سے رہا ہو۔ آج ہمارے زمانے میں اسی تسلیم جو مذہب ہے، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ جو کہ تسلیم ہو جائے، اسلام لائیں، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، اپنے سر کو، وہ محسن، اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کے لیے پروردگار کی طرف سے اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کے لیے خوف ہے، نہ تو ان کے لیے غم ہے۔ کس کے لیے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے لیے سر تسلیم جھکا دیں، وہ محسن، اور وہ محسن ہو، یعنی ہمیشہ نیک کہے نہیں، کبھی ایک کام اچھا کبھی کر دیا، یہ نہیں ہے۔ یحسنون محسن، اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف ہوگا۔ لہذا یہ آیت جو ہے گزشتہ آیت کا جواب ہے۔ وہاں پہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوگا۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اسلام ہو، جو قبول کر لے دل سے، سر تسلیم خم کر لے۔ یہ یہودی دعویٰ کر رہا ہے جس نے نبی کی باتیں نہیں مانی، نبی کو پریشان کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے لیے تسلیم ہو جائے، نہ کہ جگہ جگہ پر منافقت کرتا رہے، مخالفت کرتا رہے۔ لہذا ان کا دعویٰ جو تھا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ اللہ نے کہا یہ چیز دیکھو، یہ چیز نہ دیکھو، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ، یہ چیزیں سنو، یہ چیزیں نہ سنو۔ جس سے روکا ہے اسے انسان رکے، جس کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے۔ اس کو نام کہتے ہیں تسلیم۔ البتہ خداوند عالم نے جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، فائدہ ہمارا ہی ہے، ہم اس کو انجام دیں اور پھر اللہ اس کو ہمیں جزا بھی دے گا۔ خدا رحمان و رحیم ہے، اس کا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر۔ اب آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ابھی تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ جائیں گے، یعنی مسلمان نہیں جائیں گے۔
اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جائے گا من اسلم وجہ للہ، جو اللہ کے لیے تسلیم ہو جائے، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 13 میں کیا ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، یعنی ان کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لیست الیہود علی شیء، یہودی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں۔ اب آپس میں یہودی نصارہ کو، نصارہ یہودی کو، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ تلاوت کرتے ہیں، ہم جمع کے صیغہ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ یہودی اور یہ عیسائی اہل کتاب ہے۔ یہودی کون سی کتاب مانتے ہیں؟ توریت کو۔ عیسائی کون سی کتاب مانتے ہیں؟ انجیل کو۔ ہم کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ توریت کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی کتاب آسمانی کے ماننے والے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں وہ نہیں جائے گا، وہ کہتا ہے وہ نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتا ہے یہودی امت مسلمہ میں بھی ایسا ہی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں بھیجنا خدا کا کام ہے، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے احکام کی، خدا بند عالم نے بالکل واضح کہہ دیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کے پاس کچھ نہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وہ لوگ كذلك اسی طریقے سے، قال الذين کہا ان لوگوں نے، الذين لا يعلمون مثل قوله، وہ کہ اس طرح کی باتوں کو جانتے ہی نہیں، یعنی ان کے پاس آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، ان کا پاس آسمان سے رابطہ بھی نہیں ہے، وحی سے ان کا سروکار بھی نہیں ہے۔ کون سے ہے؟ لا يعلمون مثل قولهم، وہ جانتے ہی نہیں۔ کون ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو اہل کتاب بھی نہیں ہیں، جو بت کو خدا ماننے والے ہیں، جو گائے اور درخت کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے بڑی ذات کے سامنے سجدہ کرنا، جب اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے تو پھر کسی کے سامنے بھی انسان سر جھکاتا ہے، لہذا چاہیے کہ اس عظیم ذات کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو یہ تو یہودی کہہ رہے تھے عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہہ رہے تھے یہودی کچھ نہیں، اور وہ جو کہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں یعنی مشرکین و کفار، وہ بھی بولنے لگے لا يعلمون مثل، وہ بھی کہنے لگے کہ ہم جائیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، خدا بند عالم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے تم یہودی کہہ رہے عیسائی، عیسائی کہہ رہے یہودی، کفار و مشرکین کہہ رہے وہ نہیں، یہ نہیں، ہم۔ خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جس بات پہ جھگڑ رہے تھے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے، اس کا فیصلہ خدا بند عالم کر دے۔ اب آیت نمبر، یہ جو ہے آیت، یہ یہودی کہہ رہے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں یہودی کچھ نہیں، سب کیا وجہ ہے؟ سب تعصب کی وجہ سے ہے۔ تعصب جو ہے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہاں تعصب حسن بھی ہے، مطلب مومنین کا مومنین کے لیے، اشداء رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اپنے درمیان رحیم ہے، کفار اور دشمنان کے سامنے، انکار کرنے والوں کے سامنے سخت۔
اب آیت نمبر 14، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم یعنی بہت زیادہ ظلم، ازلم ظلم تر، افعل افضل یعنی فضیلت تر، ومن اظلم اظلم اور وہ کہ جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، ممن منع مساجد اللہ کہ خدا کی مسجد کو سے روکا، مسجد کو خراب کرنا چاہا، مسجد کو توڑنا چاہا، من منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجد کو بنانے سے روکے، این یذکر فیہا اسمہ جو روکے، منع مساجد اللہ کی مسجد سے روکے، کس چیز سے؟ این یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا، یہ بنانے سے روکے یا وہاں پہ جانے سے روکے، تلاوت کرنے سے روکے، اذان کہنے سے روکے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے سے روکے، سب کو شامل، وسعی فی خرابہا یا مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ سب سے بڑا ظالم۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ ہیں ما کان لہم کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں، اگر اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، الا خائفین ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی عبادت کی جگہ، اللہ کی مسجد سے جو روکے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ آج یہودی سب سے بڑا ظلم انجام دینے کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو چاہتے ہیں کہ منہدم کر دے، یہ سب سے بڑا ظلم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد، مسجدوں کو جو خراب کرنا چاہے، جو مسجدوں سے روکنا چاہے، کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ کلام اللہ ہے، آج نہیں تو کل دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، جو مسجدوں سے دشمنی کریں، جو عبادت گاہوں سے دشمنی کریں، کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ضلالت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بہت عظیم اور بہت بزرگ عذاب ہے۔ بس تمام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام صدقے میں، معبود ماہ مبارک رمضان ہے، عبادت و اطاعت کا زمانہ ہے، پروردگارہ ہم تیرے اس مہینے میں مہمان ہیں، اپنی بارگاہ میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو، تمام روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، لکل شیء ربیع القرآن شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے، پروردگارہ ہم جو تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ تمام سامعین و ناظرین جو بھی سن رہے ہیں، جو شرکت کر رہے ہیں، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے مرحومین مومنین و مومنات کو اصحال ثواب فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کورونا کو جلد از جلد نابود فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔